within FBR on the people side of the agenda. لیکن جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے تاکہ ہم افیکٹو کمپلائنس لا سکیں جو ہم ٹیکس رجیم کی اور ٹیکس لاز کی بات کر رہے ہیں اور جو ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویدر اٹس نان ڈکلیریشن اور انڈر ڈکلیریشن تاکہ اٹ شوڈ اس کی مطابقت رہے with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country تاکہ جو انفارمل سیکٹر کی ٹرانزیشن ہے وہ فارمل سیکٹر کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ اس ٹیکس بل میں جو لیگل کور ہے فار دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولز جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے اینڈ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ ایکسپرٹس جس کا چیئرمین FBR بھی ذکر کریں گے. تو آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے, ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں کہ اس وجہ سے ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اینڈ فائنلی ہم آف کورس وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ اور الٹیمیٹلی آلسو اراؤنڈ کلائنٹ ایکسپیرئنس بیکاز جب ہم نے اس ٹیکس اتھارٹی میں جو ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ ایگزامپلز دیں گے کہ اس میں یہ کلائنٹ ایکسپیرئنس کی جو بات ہے وہ کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے. دیکھیے یہ جو سفر ہم نے شروع کیا مارچ میں یہ ایڈمنسٹریشن آئی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسی وقت سے ہی ایک ڈیزائن فیز شروع ہو گیا کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہ ڈیزائن فیز پہ کام ہوا. سپٹمبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی ہمیں اپروول دی آن دیٹ ڈیزائن فیز اور اس کے بعد پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں. اچھا اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو FBR کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں. اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں شوگر ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, ٹیکسٹائلز کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز, دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکینزم کیا ہے. اور اس کے بعد چیئرمین FBR آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس, ناٹ اباؤٹ آور پلانس, ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے اپ سائڈس کیا ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے اینڈ دین انشاءاللہ ویل اوپن اٹ اپ فار Q&A.
ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں جی. تھینک یو. بہت شکریہ سر. آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ، بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہو گئے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے، خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن، کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا، جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں. تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا، میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے، اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی، ان کے لیے یہ اکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا. آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی سسٹمز کے سی ای او، انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا. وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے سی ای او ہیں، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی، اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے آپ کی سی آر ایم ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر شامل رہے. غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا، کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا، وہ نادرا سے وہ وڈرا جو لیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں. جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں، انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا، اس کا حصہ بنایا. اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ، سپلائی چین کی آٹومیشن، ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر
یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے؟ کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئی کہیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی، چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا، ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھی. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی، میں دونوں کی طرف سے، پوری حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی، تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی، اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر، خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں، تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے، کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں، گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ، ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے، باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے، ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے، آپ اس کے ساتھ ساتھ کی ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا، جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس، ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا، اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں یہی چیز 236 جی اور ایچ جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا، وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا، ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال، پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا، اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو، کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو، پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر، اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو میں چیئرمین ایف بی آر کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یوز کیسز ہیں اس پہ اب مفصل بریفنگ دے. تھینک یو ویری مچ. علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے پیچھے؟ جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایفرٹ ہے یہ ہمارا پرنسپل ٹول ہے ٹرانسفارمیشن. اور آج ہم آپ کو کیا نہیں دکھا رہے، ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی بھی نہیں کر رہے، ہم اس کی ایک سب کمپوننٹ کی کر رہے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے. تو ہم اس طرح کا موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر صاحب گائے بگائے آپ کو پیریوڈیکلی اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ 1-2 مہینے بعد کچھ اور چیزیں جن جو انڈر ڈیولپمنٹ ہیں وہ جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گی پھر وہ آپ کو آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. مین بات یہ کہ ہمیں جس طرح انہوں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نادرا کہیں اور ہے اور کوئی دوسرا ادارہ کوئی اور ہے.
सब मिल के इस डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं. So FBR is getting all the support from all institutions. आगे चलेगा. अच्छा, इस स्लाइड से आप बहुत फेमिलियर हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा. ये हमारा टैक्स गैप है जो दोनों तरह से कैलकुलेट हुआ है, वेरियस स्टडीज से भी हुआ है और हमने बॉटम अप भी किया है. और लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में हमने ज़रा डिटेल से बयान किया था. जस्ट फॉर समरी रिमाइंडर, हमारा सेल्स टैक्स में इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेक्टेड गैप है वो इफ दीज इंटरवेंशंस माइनस दीज इंटरवेंशंस वुड बी 4.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स में 2.4 and 0.6 ऑन द कस्टम साइड. तो टोटल हमारा टैक्स गैप जिस साल का बनता है वो 7.1 बनता है, जो पिछले साल का कोई 6.2 के करीब था. आगे चलो. ये सब क्यों नहीं मिल रहे? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेरा ख्याल आपके पास ऑलरेडी है. अच्छा, लेकिन ये सर अगली स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है सर. ये वो इनकम टैक्स का सिर्फ जो मैं 2.4 की बात कर रहा हूं उसका थोड़ा सा ब्रेकअप है. आप ये देखिए कि जो टॉप 5% लोग हैं वो रफली जो आपके पूरे सिस्टम में होने चाहिए वो 2.7 मिलियन प्लस 0.6 है. तो दैट मीन्स 3.3 मिलियन लोग हैं जो टॉप 5% में फॉल करते हैं. इन 3.3 मिलियन की जो एवरेज इनकम है वो 4.8 मिलियन है और ये ज़्यादा टैक्सेबल कैटेगरी में है. लेकिन ये 4.8 आपको थोड़ा सा नंबर कम लग रहा होगा. अगर आप इसको एक्चुअली देखें तो जो इसमें हायर एंड होगा वो काफ़ी ऊपर होगा. से टॉप 1% जो इसमें है ये 3.3 मिलियन में से वो सिर्फ 6,70,000 लोग हैं और उन 6,70,000 की जब हम एवरेज लेते हैं तो वो 13.2 मिलियन है. इस कैटेगरी में ये टॉप 5% की आप बात है. हमारा ज़्यादातर फोकस ही टॉप 5% के ऊपर है. आपने टैक्स लेजिस्लेशन के हवाले से भी कल जब बात हो रही थी सेनेट में तो उसमें भी हमने अर्ज किया था. आप ये देखिए कि इस जो टैक्स लायबिलिटी अनपेड है इनकम टैक्स साइड पे, और इधर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, अदर देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात हो रही है, उसमें से ये ग्रीन इज अनपेड एंड 619 का जो नंबर आपको नजर आ रहा है विच इज येलो इज पेड. तो टॉप 5% में से जो 3.3 मिलियन लोग हैं इसमें से 6 लाख लोग यानी 33 लाख में से 6 लाख लोग इसी कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं और 620 अरब के करीब ये पे कर रहे हैं. अच्छा, ये जो 6 लाख के अलावा लोग हैं जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे. अच्छा, आप वो जो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे या फाइल ही नहीं कर रहे उनकी जो लायबिलिटी है वो 1.6 ट्रिलियन है. ये टॉप 5% की लायबिलिटी है. अगर आप इसके नीचे वाली सारी कैटेगरीज को भी मिला लें तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती. यानी आपकी बाकी 95% पॉपुलेशन का वो टैक्स रेट इस तरह है. और हमारा मुल्क आपको पता है गरीब मुल्क है, कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है. तो वो टोटल, सो इवन इफ वी डू नॉट टच एनीबडी इन 95%, द मैक्सिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी दैट वी लूज इज लेस देन 140 बिलियन. तो ये सारी जो तवज्जो है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी कहा कि हमने वो 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां 1 गाड़ियां उस पे जाएंगे, वो इसी रेफरेंस से है कि वी आर ट्राइंग टू टारगेट दोस पीपल हु स्पेंड मनी, हु हैव मनी टू स्पेंड मनी. आगे चलिए. अच्छा, अब क्या ये एक बैकग्राउंड के लिए था कि क्यों हमें ये करना पड़ रहा है. बेसिकली मैं आपको आज 4 इंटरवेंशन जो बताऊंगा जो हो चुकी हैं और 2 वो हैं जो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के लिए. एक प्राल की कैपेसिटी बिल्डिंग है क्योंकि प्राल हमारा डिजिटल आर्म है बेसिकली एफबीआर का, और दूसरा कुछ एचआर और की साइड पे कैपेसिटी बिल्ड करना भी जरूरी है कि अगर ये सारी डिजिटलाइजेशन ने चलना है तो इसने किसी एचआर के साथ मिलके चलना है. तो बिल्कुल वैक्यूम में इसने काम नहीं करना. तो अगर आप इजाजत दें तो फर्स्ट वाली जो हाई वैल्यू नॉन फाइलर की कन्वर्जन है जिसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जिक्र किया है, इसको हम पहले देख लेते हैं. आगे चलिएगा. तो हमने इसेंशली 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया जिनके पास कुछ ना कुछ था, किसी न किसी डेटा में था, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सख्त चेक लगाया. और वो चेक क्या था? वो चेक ये था कि अगर उसके बैंक प्रॉफिट 1.3 मिलियन पर एनम से ज्यादा हो, 3 गाड़ियों से ज्यादा ओन करता हो, जिनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, ट्रांजैक्शन ऑफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज विद क्यूमुलेटिव वैल्यू मोर देन 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की उन्होंने ट्रांजैक्शन की हो, या उन्होंने विड्रॉल की हो 3.5 मिलियन पर एनम या 2+ बैंक अकाउंट, अगर एक अकाउंट है तो फिर भी नहीं आएगा, या डिपॉजिटेड एटलीस्ट ₹28 मिलियन इन बैंक्स.
تو جب ان سارے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک نمبر آیا اور وہ نمبر 1,90,000 کا تھا، جس سے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں، آپ اپنی فائلنگ تو کریں. جب یہ دیا ہم نے آگے چلیے گا. تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. یہ جو 190 کا اوور آل نمبر تھا، اس میں ذرا کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا اپنی فائلنگ کر. یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، جو ہمارا آپ کو پتا ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا، اٹس ناٹ لائک کرمنل لا. ایف آئی آر بندہ جا کے پکڑ لیا. اس کے سٹیپس ہیں. تو پہلا سٹیپ ہو گیا جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس. باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا، کوئی اور ایشو تھا، وہ ان کو نہیں پہنچ سکا. بٹ 169 is a good in a space of 186,000 is a good number to start with. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یا نہیں کی. دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کی تو ان کے اوپر پھر شو کاز کا اپنا ایک پروسیس ہے، اور دونوں صورتوں میں جو آپ کا 121 کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں سے کچھ شروع ہو گیا لیکن وہ ٹائم جیسے کچھ جگہوں پہ جلدی چلا گیا تھا، تو وہ آپ کو یہ 451 کا نمبر نظر آ رہا ہے. بٹ اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ. بائی فیبروری اینڈ یہ پروسیس جو آپ کو 451 نظر آ رہا ہے، دس شوڈ بی کلوز ٹو 150,000 سے اوپر ہی چلا جانا چاہیے اس پروسیس. اینڈ دین ایونچولی یو کریٹ یور ڈیمانڈ، اور 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. اب اس کو ہاؤ بی مانیٹرنگ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نوٹس چلے گئے اور یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. آگے چلیے گا ذرا. نہیں، اس میں 1 منٹ چیئرمین صاحب، کہ جو 38,000 نے ایکچولی فائل کیا، جی سر، اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی جمع کروایا. بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. کر گیا سر، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. یہ جو 1,70,000 تھے، اگر ان کو نوٹس نہ جاتا تو یہ شاید فائلنگ ہی نہ کرتے. یہ لمیٹڈ ٹیکس لائبلٹی میں آیا. جی رفلی سر، نہیں جو ایکچولی نمبر نوٹس کیا وہ 169 ہے، وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹریک کر رہے ہیں. تو 169 کو کیا ہے جانا، شاید ٹوٹل سپیس 190 کی تھی، جو کلیننگ ہوئی تو 186,000 رہ گئی، اور اس میں سے جو ایکچولی نوٹس کیا وہ 169. بٹ ان میں سے 38,000 نے جب جمع کرایا تو یہ 377 ملین، دس از دا منی آلریڈی کلیکٹڈ. تو یہ کلیکٹ ہو گئے. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کرایا اور جنہوں نے کرا دیا مگر سے انڈر فائلنگ کی، ان کے وہ باقی ڈیٹا کے ساتھ کرسپونڈ کر کے ان کو اگلا پروسیس چلے گا. اب اس پروسیس کو اوپن نہیں چھوڑا ہوا. آگے چلیے گا. اگر آپ دیکھیں اس پروسیس کو آگے چلانے کے لیے جو ڈیش بورڈ کی مین سکرین اگر آ جائے تو آپ کے اس کے اندر پھر آپ کسی بھی جگہ جا کے ٹریک کر سکتے ہیں سے یہ کہاں پہ کیے گئے ہیں نوٹس. ایل ٹی یو کون سا ہے، کراچی ہے، آر ٹی او کراچی ہے. اس کے پھر ویریس فیلڈ اگر اوپر لے جائیے گا، فیلڈ دکھا دیجیے گا، بالکل اوپر لے جائے. اینڈ یہ ریئل ڈیٹا ہے. تو یہ ریئل ڈیٹا ہے، جیسے لائیو ڈیٹا. یہ وہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے. یہ کس فیلڈ آفس کو کتنے کیسز اسائن ہوئے، انفورسمنٹ انیشیٹڈ کتنوں میں ہوئی، یعنی پہلا والا وہ جو نوٹس میں نے بتایا وہ کتنے لوگوں کو گیا، پھر انڈیویجول جنہوں نے فائل کر دیا وہ کتنے لوگ ہیں، اور اس کے اگینسٹ ٹیکس کلیکٹڈ کتنا ہوا. آگے چلیے. اب یہ اس کے آگے سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیپس میں جانا ہے، اور آپ دیکھنا چاہیں تو یہ پوری کی پوری راؤ جو ہے یہ اس کے اینڈ ٹو اینڈ جتنے سٹیپس اس پروسیس میں ہوں گے وہ مانیٹر ہو رہے ہیں، اور یہ ایف بی آر میں بھی اویلیبل ہے، منسٹر صاحب کے دفتر میں بھی اویلیبل ہوگا تو کہ ہم دیکھ سکیں. لیکن صرف یہ ہم ایل ٹی او یا آر ٹی او لیول پہ نہیں کر رہے، ریجنل ٹیکس آفس پہ. آپ اس کے نیچے جائیں آفیسر لیول کے اوپر، کوئی بھی ایک کھول تو کسی کو کلک کر لیں. اب یہ دیکھیے جب ہم اس کے اندر گئے تو ہم زونز میں چلے گئے. ٹھیک ہے، جب یہ ان کے آفیسرز کے نام آ رہے ہیں، ان کے زونز کے نام آ رہے ہیں، اور اگر ودن زون اس کے جاتے ہیں ہم تو دین یو کین ایکچولی سی کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے، ایونچولی ہمارا یونٹ ہے جدھر کا آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ عامر ریاض صاحب ہیں جو بیسیکلی کرنٹلی آر ٹی او لاہور میں ہے، زون 2 میں ہے، اور ان کے جو نوٹس انڈر 121 ہے وہ کتنے اوور ڈیو ہیں، اوور ڈیو نہیں ہے، 0 ہے، جو پہلے والا نوٹس ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. تو اس کی بجائے کہ ہم یہ فیلڈ میں ڈیٹا بھیج دیتے اور پھر انتظار کرتے 1 سال بعد کہ اس کا کیا بنا، تو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کہ کس افسر نے، کس زون نے، کس آر ٹی او نے یا ریجنل آفس نے یا کس ایل ٹی او نے اس کس اسٹیپ پہ کتنا پہنچ گیا.
تو دیٹ از دا کور تھنگ کہ آپ لائیو اسے دیکھ سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں. This increases the ability. This is basically bringing managerial efficiency, at the higher level. And also kind of transparency, while لوگ کہیں گے جی ہم نے ادھر سے کلیکشن زیادہ کر لی, ادھر سے کر لی, بٹ یہ جو کور کام تھا ہائی نیٹ ورک انڈیویجول کو ڈیل کرنے کا, اس میں ہم نے کیا کیا. آگے چلیے. اچھا, پھر ہمارا ایک اور بہت بڑا کام جو ہے وہ ہے ہاؤ یو لنک پٹ لنکیجز ود ویلیو چین. دیکھیں دو کام ہے اکانومی کے ساتھ. اگر ایف بی آر نے انٹیلیجنٹلی انٹریکٹ کرنا ہے تو ہمیں انوائسنگ کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے کے جانا ہے, اور یہ اگلی دفعہ ہم اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بٹ انوائسنگ کے صرف ڈیجیٹل ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا until unless you have some tab on production monitoring. تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پروڈکشن مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, کچھ میں نہیں ہو سکتی. جہاں اگر دونوں سائڈ سے پورا کا پورا سیکٹر ہی سپریس ہو, جیسے جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر میں you know that there is this issue of golmaal or missing bales, تو then وہ ڈیجیٹل انوائسنگ سیل پرچیز کی ہو بھی جائے تو you will end up at a lower level than actual operation level. So what we are thinking, what we had decided was کہ ہم ان سیکٹرز کو اس میں لنک کریں گے. تو ابھی آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں اس میں ہم نے کام کیا. یہ آپ کا شوگر کا ہے, اس میں ویڈیو انالیٹکس کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو دو کام ہو رہے ہیں, دو سینسر لگے ہوئے ہیں. دس از جہاں پہ آپ کا بیگ فل ہوتا ہے, تو اسینچلی اوپر ہاپر ہے, ہاپر جو ہے اس میں کھلتا ہے. ایچ کھلنے یا بند ہونے کے موومنٹ کو اوپر والا سینسر ٹریک کرتا ہے, اور ایک نیچے بھی سینسر لگا ہوا ہے. اور یہ سستا سولوشن ہے, یہ کوئی بہت مہنگا سولوشن نہیں ہے. بیسیکلی یو نیڈ اے ڈیجیٹل آئی اینڈ دین یو نیڈ اے سافٹ ویئر. تو آپ کی کاؤنٹنگ آپ نئی ٹیکنالوجی سے بہت ایزی ہو گئی ہے. اب یہ نیچے کیونکہ بیگ جب فل ہو کے نیچے گرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے تو دو دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ بھی نظر آئے گی, اگر کوئی مس میچ ہو تو وہ بھی نظر آئے گا, اس کے الرٹس بھی جنریٹ ہوں گے. تو یہ آپ سکرین ہے, یہ لائیو ادھر ہی ہے, یہیں پہ ہمارا کنٹرول روم ہے, اور جو ہمارا وینڈر ہے اس کا بھی کنٹرول روم ہے. اس میں یہ ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے, آپ کا مل وائز آپ کا انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت ہر وقت لائیو آ رہی ہے. اس دفعہ ہم شوگر کا بھی, آپ کو پتا ہے بہت سارے شوگر سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا مسئلہ ہے اس میں, اور ایک اس کے پیچھے وہ پورا نریٹو بھی موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی, میرا پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کوئی رفلی سر ہر تیسرے چوتھے دن بالکل صحیح ہے. اور اس کو اور بہت سختی ہے اس میں. آئی بی سے ہم انفارمیشن سیٹ بھی لیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی چیک کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہم کر رہے ہیں, پورے ملک میں کر رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے کئی ملوں کو پکڑا ہے, کئی کو سندھ میں پکڑا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا. کہیں کسی نے شوٹ ایکسٹرا لگا لیے تھے, پورا سول انفراسٹرکچر بنا کے دوسری سائڈ پہ شوٹ لگا دیے, بٹ ایچ شوٹ کے اوپر سینسر لگا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایونچولی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی جب یہ سسٹم تھوڑا سا میچور ہو جائے گا. آگے چلیے. اچھا, پھر ایک بڑا ایریا تھا ہمارا ٹیکس فراڈ کا. فلائنگ انوائسز کی بات سنتے رہے, فیک انوائسز کی بات سنتے رہے. اب ہوتا کیا تھا, جب اس کا کوئی کیس آتا تھا تو اس کیس سے ریلیٹڈ جو سپلائی چین ہے جس کی وجہ سے وہ ساری فلائنگ انوائس اور فیک انوائس کا بزنس جنریٹ ہوتا تھا, اس پورے کو دیکھنے کے لیے ہمارے آفیسر کو 5-6 دن فائلیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا کہ جناب اس کی فائل, اس کی بیسیکلی دو چیزیں ہیں نا آپ کے پاس. آپ کے پاس جب آپ ٹیکس فراڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے, اس وقت ہم نے یہ جو ٹول بنایا ہے اس میں ہم نے دو چیزوں کو یوز کیا ہے, ایک انیکسٹر اے ہے اور ایک انیکسٹر سی ہے. ہمارا آفیسر وہ بھی فائلیں تو آن لائن ہی تھی, ڈیجیٹل تھی, بٹ وہ ویژولی جا کے دیکھتا تھا کہ اب اس میں ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, کون کا کس کو گیا ہے, سپلائی گئی ہے, کہاں پرچیزز ہوئی ہے. لیکن کیونکہ دونوں انیکسٹر ڈیجیٹلائزڈ ہیں, انیکسٹر اے وچ از ڈومیسٹک پرچیز انوائسز اینڈ انیکسٹر سی وچ از ڈومیسٹک سیلز انوائسز, تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹول بنایا گیا ہے جس ٹول کی مدد سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے اوریجنلی فیک یا فلائنگ انوائس جنریٹ کی ہے, which in this case is initiator جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ پھر کہاں گیا ہے. اچھا, نہ صرف کہاں گیا ہے, ایک تو کہاں آ جائے گا, پھر اس کے والیومز بھی آ جائیں گے, ان کے نام بھی آ جائیں گے. اب تھوڑا لیگل سٹیٹس بھی, کلر کوڈنگ بھی کلیئر. یہ کلر کوڈنگ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ اے او پی ہے یا کمپنی ہے یا انڈیویجول ہے. بلو از انڈیویجول, آپ کا یلو از اے او پی, اینڈ کمپنی از دا لاسٹ ون, نیچے والا بالکل, اور بیچ میں جو ریڈ نظر آ رہا ہے, دس از دیٹ گائے ہو از ٹرائنگ ٹو گیم دا سسٹم. آگے چلتے آگے چلتے تو یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے, ہم تھوڑے سے اس کو ڈیلیٹ کیے اوریجنل نیم فار دا پرپز کہ وہ اٹس اے ریئل کیس, ہم وہ تھوڑی سی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اسینشلی وٹ یو گیٹ از کہ آپ کو نہ صرف یہ انفارمیشن ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک فٹ لائن بھی ملتی ہے.
फिट लाइन से जितना डिस्टेंस है, that person is more likely to be a delinquent person. इसमें ये वही जो डॉट्स आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वही कलर कोडिंग है. These individuals are companies, these are different persons, RP. तो ये RP जितना ट्रेंड लाइन से दूर है, he is more likely to be delinquent. आप किसी एक पे क्लिक करेंगे फिर उसका डेटा आ जाएगा, एक्सेल शीट खुल जाएगी. This is a tool again जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया. आगे चलिए. Now this is functional. ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये वो काम था जो हम सोचते थे हम करेंगे. जब लास्ट टाइम मिले थे तो हमने कहा था कि हम करेंगे, अब ये हो चुका. और फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये आपने अखबार वगैरह में पढ़ लिया होगा, फेसलेस असेसमेंट एग्जामिनेशन. ये मेन प्रॉब्लम क्या था, हमारा जो अप्रेजर था और जो क्लियरिंग एजेंट था और जो कमर्शियल इंपोर्टर की वो वाली किस्म थी जो डिलिक्वेंट थी, उनका आपस में कोलूजन होता था. कोई भी शरीफ आदमी चाइना से मिस डिक्लेरेशन की नीयत से कंटेनर नहीं लाता जब तक उसका कोई तल्लक वास्ता ना हो. ये हम सब समझते. ये तो कोई भी नहीं करेगा ना, 10 करोड़ का माल उसका पकड़ा जाए और वो उधर ही पड़ा रहे. तो देयर हैड टू बी अ प्रायर अरेंजमेंट. तो हमने प्रायर अरेंजमेंट को तोड़ दिया. कराची जहां पे रफली आपका 90% 80%, 80% मेंबर कस्टम या वाजिद साहब हो, मेरे ख्याल मेरे पास है नंबर टू बी एग्जैक्ट. आई थॉट 80% बोले. जी सर. बट एसेंशियली हमारा जो फेसलेस जो कराची है दैट इज मोर देन 80, जहां पे हमारी सारी इंपोर्ट्स आ रही हैं. अब उसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने पूल कर दिया तमाम अप्रेजर को और एक सैनिटाइज हॉल में बिठा दिया. हॉल में जाने से पहले उनसे तमाम कम्युनिकेशन की डिवाइसेस ले ली जाती है, मोबाइल हो, एनीथिंग एल्स, लैपटॉप जो कनेक्ट हो सके. दे हैव नथिंग. दे गो एज द ओरिजिनल पर्सन इन द फॉरेस्ट. वंस दे गो इन, दे कैनॉट कम आउट जब तक उनकी ड्यूटी नहीं खत्म होती, एक्सेप्ट फॉर नेचुरल रीजन. और उसके लिए इजाजत लेके बाहर जाते हैं और फिर उसी तरह एंट्री एग्जिट उसी तरह कंट्रोल है. अब जब ये चले जाते हैं तो इनको जाने से पहले ये नहीं पता होता कि मुझे जीडी कौन सी. अब देखें ना, डेली आपकी बहुत सी जीडीज आ रही हैं. से अगर मैं आप लोगों का आपको डेटा देखूं कि आपकी कितनी जीडीज आई हैं, तो वो 12,000 जीडीज आई हैं, तो 1,500 जीडी आ रही है. तो 1,500 के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती. दैट्स अरिथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी. तो आप ये अंदर चले गए हैं कि 150 बंदा या 100 बंदा अंदर बैठ गया है, वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड, एंड दे डू नॉट नो देयर इज वन सेंट्रल सिस्टम जो जीडी असाइन कर रहा है उससे. और फिर FIFO का प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का. तो ही कैनॉट चेंज कि मैं अब ये नहीं करता, मैं ये करूंगा. वो जो प्रेफरेंस वाली बात थी वो भी सारी खत्म हो गई. मैं अभी आपको इसके रिजल्ट भी दिखाता हूँ. ये वो हाल है जिसमें वो बैठे हुए. सो कलूजन आपने तोड़ दिया. So अब he does not have an incentive to favor somebody. देखिए, फेवर तो आप किसी वजह से करते हैं, तो वजह मालूम करने का तरीका ही खत्म हो गया. तो वो वजह मालूम करने का जब तरीका खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया. अब इसके अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, 15 तारीख को शुरू हुआ है, लेकिन हम इसको डेली प्री पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं. से 3 दिन पहले क्या था, 3 दिन बाद क्या था. जो लास्ट में आपको स्लाइड दिखाऊंगा, आगे चलिए. ये थोड़ा सा टेस्टिमोनियल देख लें, देन आई सी शो यू द. ये जावेद बलवानी साहब है, ये कराची चेंबर के प्रेसिडेंट हैं. ये फर्स्ट इंटरवेंशन है, ये फुली इम्प्लीमेंटेड है. इसका इनिशियल फीडबैक आना शुरू है. आगे थोड़ा सा वीडियो को छोटा कीजिए. फेसलेस सिस्टम जो
नया लॉन्च हुआ है इसके बारे ये में साकिब रियाज साहब हैं, आप सब इनको जानते हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है NCCI के। और उनकी इंटरेक्शन कम अज कम हो। तो मैं समझता हूँ कि ये फेसलेस सिस्टम जो है ये जो इसकी असल सोच है वो यही है कि हमारी इंटरेक्शन से कम हासिल है। चले बस ठीक है। पूरी मुस्लिम अच्छा, अब ये इसके रिजल्ट है। अभी ये हमारे पास जो इकोनोमेट्रिक्स में गोल्डन मेथड है ना, वो ये है कि अगर किसी रनिंग सिस्टम में आप इंटरवेंशन कर दें तो उसका प्री पोस्ट एनालिसिस इज अ गुड वे टू लुक एट इट कि उसका उस इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट है, एज्यूमिंग कि नो अदर फैक्टर हैज चेंज। अच्छा, हमें कोई वजह नहीं नजर आती कि 15 तारीख को और कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ कस्टम के हवाले से या कोर्ट के हवाले से, तो ओनली इवेंट दैट हैज हैपेंड। तो 15 से पहले और 15 के बाद का अगर हम डेटा लें, 7 से 15 आपने इक्वल डेज का लिया है, तो आप नंबर ऑफ DD5 देखिए 12,000 से बढ़ के 15,000, दैट शोज द ट्रस्ट इन द सिस्टम। अच्छा, मार्क फॉर असेसमेंट कम हो गई बिकॉज यू नो द सिस्टम डज नॉट सी एनी इंसेंटिव टू यू गेट। अच्छा, फिर परसेंटेज ऑफ असेसमेंट पेंडिंग, इसमें हमें प्रेशर आया था। हमारे जो पहले 2 या 3 दिन थे उसमें हमें सिस्टम के ग्लिचेज आए थे, जो आते हैं किसी जब आप टेक्निकल शिफ्ट करते तो 2-2, 3-3 घंटे बंद रहा था सिस्टम। लेकिन ये अब आज जब सुबह मेरी बात हुई है चीफ डायरेक्टर से, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसे 24 आवर्स में ले आए। तो DD5 से लेके DD की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने तक रफली 2 से 3 दिन लगते थे, और कुछ केसेस में अगर तंग करना हो तो ज्यादा भी लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट गलत है, और नहीं देखिए आपकी जो एग्जामिनेशन पहले हुई। ये आगे आप देखिएगा दो रोज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एंड अदर इज एग्जामिनेशन कॉल्ड। सो बिफोर द सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड 2000 डॉक्यूमेंट कॉल हुए इन्हीं दिनों में, इतने ही दिनों में, और जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो सिर्फ 408 हुए। इस पे को मतलब मुझे जवाब देगा कि क्यों हुआ ऐसा? पूरी बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह एग्जामिनेशन कार्ड का नंबर भी कम हो गया। अच्छा, एग्जामिनेशन में ना एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी है, एक बड़ी लॉफुल प्रॉब्लम है। जब एग्जामिनेशन को रिपोर्टर को जाके लेबर की कास्ट देनी पड़ती है, वो सारा हैंडल करना पड़ता है। तो दोनों में ये जो सिग्निफिकेंट बेसिकली आप इंसेंटिव अपने एजेंट का बदल दे तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। दैट्स व्हाट आई वांट। So I think this is a very significant improvement. We hope कि 1 महीने में इसके जो बेसिक इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए, और if we are able to persist with this, रेवेन्यू में भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है। आप देख लें वो मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है, जिसमें जीडी बड़ी है, रफली जितनी उतने परसेंट वो भी बड़ा है, तो कोई ऐसा कोई रेवेन्यू का लॉस भी नहीं हुआ। तो होपफुली दिस सिस्टम वुड गो वेल। आगे चलिए। एक आखिरी इंटरवेंशन जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है ये सारा कुछ करने के लिए, सारा कुछ इस वक्त एफडीआर की टीम और प्राल की टीम मिलकर कर रहे हैं जो डिजिटलाइजेशन है, लेकिन प्राल हैज लिमिटेड कैपेसिटी। तो हम जो ये सारा कुछ टारगेट कर रहे हैं इसके लिए उस कैपेसिटी को एनहांस करना भी जरूरी है। तो प्राल का एक तो मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें नया बोर्ड जो है अप्रूव किया है, विच इज वेरी गुड बोर्ड। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि फेडरल एसओई में इससे अच्छा बोर्ड कोई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वापस ले लीजिए इस स्लाइड पे, इस पे बोर्ड है। आप देखिए इसमें आर सईद साहब हैं जो सीईओ हैं सर्विसेज के, प्राइवेट सेक्टर से हैं, चेयरमैन नादरा हैं, हमारे एक मेंबर हैं, एक रेवेन्यू डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी और एक फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी, दैट्स ऑल फ्रॉम द सरकार। एंड बाकी इसमें चेयरमैन एफडीआर भी नहीं है। सलमान अख्तर साहब टेक्नोलॉजिक्स के हैं, सीईओ हैं, एक्स MIT हैं, फरीद जफर साहब एसोसिएशन प्रेसिडेंट लॉन्स के, नाजिर शिदाल से लॉन्स, एंड एहसान साया साहब आपको पता है दराज के मेंबर। हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के आगे चली। सो देयर इज अ बेनिफिट हो ये रहा है कि प्राण की करंट वर्क जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, अभी तक वो सिस्टम लाया है, लेकिन इट जस्ट नीड अ बिग अपग्रेड। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल भी अप्रूवल हो गई है, ECC की समरी भी अप्रूव हो गई है, रफली 4 बिलियन की इंजेक्शन है। सर इसके अलावा एक कैपेसिटी के हवाले से हमारा ऐड आ गया हुआ है, 4 तारीख को जो है वो पेश जमा हो जाएगी, और इंशाल्लाह 550 एडिटर जो है वो इस महीने बदलेंगे। तो मेन मकसद इसका सिर्फ ये था कि हम आपको ये दिखा सकें। पहली बात तो ये है कि ये प्लानिंग नहीं, व्हाट्स इन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसके जो अपसाइड्स हैं वो शेयर किए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट्स अ विन विन सिचुएशन। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि हम सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग
ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کر رہے ہیں, ایفیشنسی گینز پہ کر رہے ہیں, تاکہ اس کو ون ون بنایا جا سکے اس ملک کے لیے. ود دیٹ جی آئی اوپن اٹ اپ فار کیو اینڈ اے. تھینک یو. سوال یہ ہے کہ ایک تو جو بات کی تھی سر, یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز, ایک تو یہ بتا دیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بڑھ جائے گی. یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو میں آپ کی کیا پلاننگ ہے اور کتنا ہے؟ اور دوسری بات سر, یہ جو آپ ریفارمس کر رہے ہیں اور سرٹن کیٹیگریز کے لیے آپ نے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے لیے نان فائلرس شارٹ ٹرم میں سر ریونیو کا شارٹ فال ہے. 5 ماہ میں 340 کروڑ کا ہے, 6واں مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے, اس میں بھی ایک وہ بینکس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے گا کہ اس میں کتنے پیسے آ جائیں گے. شارٹ فال جو ہے سر 100 سے 150 بلین کے درمیان ایکسپیکٹڈ. تو یہ آئی ایم ایف کو کیسے جو ہے وہ کرے گا؟ مہتاب صاحب, میں تھوڑا سا اس پہ I'll take a first stab اور پھر منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بار بار جو بات ہوتی ہے, آپ کے آنے سے پہلے ایکچولی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ دس از ناٹ سم تھنگ اباؤٹ ٹمورو اور نیکسٹ ویک اور نیکسٹ منتھ. ہم نے اس کو اسٹرکچرل بیسس پہ آگے لے کر جانا ہے. 1 مہینے کی شارٹ فال یا 1 مہینے کا, کیونکہ یہی تو ہم کرتے آئے ہیں, ایڈ ہاک میجرز. اور اسی لیے جو میں مین بات اس میں ہم نے نہیں ذکر کیا, جیسے چیئرمین نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ کو ہم ایف بی آر سے نکال رہے ہیں, تاکہ ہر دفعہ جو when the math works, بیکاز آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ how the math is going to work, لیکن ہم نے اس اکانومی کو ایک سسٹینیبل لیول پہ لے کے جانا ہے, اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس لیے یہ جو اگر کوئی ٹیمپرری ایسے ایشوز ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ مینیج کریں گے. یہی وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم مینیج کریں گے مہتاب صاحب, بیکاز یہ وہ لیکیجز ہیں. آپ نے ابھی سنا جو چیئرمین نے کہا کہ 7.1 ٹریلین کی پوٹینشیل ہے اور لیکیج ہے. تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ نومبر میں کیا ہوا اور اکتوبر میں کیا ہوا اور دسمبر میں کیا ہونے والا ہے. ہم نے اگلا 6 مہینے دیکھنے ہیں ہمارے پاس ابھی 6 مہینے. تو انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح یہ چیزیں لیتے گئے تھرو ڈیٹا انالیٹکس, not harassment, not doing something which is not backed by the fact base, تو انشاءاللہ we are very hopeful کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. اور اس گیپ کو نہ صرف اس سال کی, کیونکہ یہ سال کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو کم از کم 13.5% پہ لے کے جانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, because that's where we become, our fiscal situation at least starts becoming sustainable. تو آئی تھنک میں اتنی بات کروں گا. اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ. مہتاب صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج بڑی مشکل سے ہم نے استحکام حاصل کیا ہے نا, اس کی عوام نے ایک بہت بڑی قیمت دی ہے. اور میرے خیال سے آج تک جس قسم کے مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نے اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیے ہیں, اسٹیبلر گورنمنٹس ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. تو ہمارا بنیادی جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف فریم ورک اور شراکت داری کے ساتھ چلتے ہوئے وی ہیو ٹو میک دا میتھس ورک. اور یہ جو ساری کی ساری انٹرونشن ہے, مجھے بتائیں, یہ جو نان فائلر اور یہ جو کنزمپشن اور ان کے لائف سٹائل میپنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی شخص ویسے ہی نان فائلر رہنا چاہے گا؟ تو آپ کو بات کوالٹی آف ٹیکسیشن کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں کوگنیسنٹ ہیں اس مسئلے کے اوپر, اور آپ پچھلے چند مہینوں کے اندر, چند سال کے اندر جو آپ کا شیئر ڈسٹریبیوشن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے درمیان ہے, وہ دیکھیں تو وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو ٹو پش ان دس, بٹ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی شراکت داری بھی رکھنی ہے, اور اس نظام کو بھی چلاتے ہوئے معیشت کو اب گروتھ, اور گروتھ بھی وہ نہیں جو عمران خان صاحب دے کے گئے کہ اگلے مہینے منہ کے اوپر گر گئی. کوالٹی آف گروتھ, جس طرح کوالٹی آف ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کوالٹی آف دا گروتھ, کیا وہ جامع ہے کہ نہیں ہے, یا چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا وہ ریزیلینٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ کلائمیٹ پروفنگ اور کلائمیٹ چینجز کے مطابق وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کر رہی ہے, اور ساتھ سب سے زیادہ ضروری کیا وہ دیرپا ہے کہ نہیں ہے, سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب اپنا ہوم گرون ایجنڈا, اطاعت آرڈر صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, مہینے کے اندر رول آؤٹ کریں گے. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اسمال پیسز آف دا لارج اسٹریٹجی جو ہے نظر آئیں گے. جی میں اتنے, اس سے زیادہ میں کوئی بڑے بڑے کلیم کرنا نہیں چاہتا. باقی وقت کے ساتھ اللہ خیر رکھے, ہم بھی یہاں پہ ہیں. جی چیئرمین دیکھیں, میں آپ کا سوال
सवाल समझ गया हूँ। देखिए इस वक्त पिछले साल जो हमारा टैक्स कलेक्शन थी वो रफली 5 ट्रिलियन इनकम टैक्स आई थी, 4.5 ट्रिलियन आउट ऑफ 8 जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, लेकिन देखिए जो बुनियादी आपका सवाल है वो ये है कि जैसे हम इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्सेस कलेक्ट करते तो हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो नहीं करने चाहिए, ये बात दुरुस्त है। क्या हमें जीएसटी जो है उसका रेट इतना हाई रखना चाहिए? फ्यूचर में शायद नहीं रहेगा, लेकिन ये अभी नहीं है, ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। इफ वी आर एबल टू फिक्स द रेस्ट ऑफ द सिस्टम वी विल मूव टुवर्ड्स दैट। इस वक्त हमारे पास स्पेस नहीं है उधर जाने, लेकिन ये स्पेस इंशाल्लाह बनेगी, इन्हीं इंटरवेंशन से बनेगी और हम उधर जाएंगे। इस बात में पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा रेट है, अब वो है तो डायरेक्ट भी, लेकिन उसके रेट नीचे करने की जरूरत है, उसका डायरेक्ट इंटरनेट का इशू नहीं है। इसी तरह जीएसटी शायद प्रोबेबली फ्यूचर में आप 10-12% पे आ जाएंगे कुछ सालों बाद। इसी तरह आपका जो ये इम्पोर्ट स्टेज टैक्सेशन है ये कम होगी। ये आपका सवाल दुरुस्त है, दुरुस्त डायरेक्शन में। ऑलरेडी निसाब ने कहा कि हम ऑलरेडी डायरेक्ट की रेशियो बढ़ रही है, ओवर टाइम बढ़ रही है, लेकिन इसे मजीद बढ़ाने की जरूरत है। जूझ पोस्ट क्रिएट होती जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम होती जाएगी। मिनिस्टर साहब की आदत है कि 8 बजे दफ्तर आ जाते हैं, मुझे शक था कि नीचे ला के कहीं 8 बजे। क्वेरी मेरी सर ये है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि फेडरल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40 से बिलो 10%, 9% पे आ गया, नहीं 5%। और आप 7% या 10% और इसको एक्नॉलेज किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है नायब के साथ कि ये जो इन्फ्लेशन कम हुई है ये कब आवाम तक, कंज्यूमर तक ये ट्रांसमिट होगी? पंजाब में महसूस हुआ है कि वहाँ पे महंगाई रुक गई है और कई मामला में महंगाई कम की गई है, और चूंकि मौलाना दाउला तारड़ साहब बैठे हैं तो इसकी ये जो 9 मई के मुजरिमों को सजा हुई है, सियासी बात आज नहीं होगी। 9 मई के मुजरिमों को जो सजा हुई है उसके बाद बाज़ लोगों ने ये तासुर किया है कि शायद हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के लिए पैदा होंगे, और खास तौर पे हवाला दिया जाता है जीएसटी प्लस का। तो तारड़ साहब क्या इंश्योर करते हैं आप कि जीएसटी प्लस को कोई अटैक नहीं होगा? अच्छा जी, मैं एक्चुअली ये देखें जो जैसे अभी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि ज़रा इसको इकोनॉमिक फोकस रखें। आपका जो पहला सवाल है बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, और मैंने उसका, मैं जब सियालकोट चेंबर में था 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, वहाँ मैंने इसका हवाला भी दिया था कि और हम इसको अब ईसीसी में रेगुलर एजेंडा आइटम बना रहे हैं कि हर महीने हम इसको लेके जाएंगे। और आज से 1.5 महीना पहले हमने चिकन और पल्सेस की प्राइसेस को देखा था कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो यहाँ जो माश की दाल और चने की दाल और मुर्गी यहाँ क्यों ऊपर बढ़ रही है? एंड इट्स बिकॉज ऑफ द आर्बिट्राज व्हिच वाज हैपनिंग थ्रू द मिडलमैन। तो मैंने पिछली ईसीसी में हमने एक्चुअली बड़ी उसमें मुफस्सल रिपोर्ट भी आई कि किस तरह इंटरवेंशन करके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज, जहां हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को साहिबान को उनसे दरख्वास्त की, तो आप देखेंगे ये तीनों चीज़ों की प्राइसेस में कमी आई है। सो वी आर नाउ मॉनिटरिंग दिस। और पिछले लास्ट ईसीसी में सर के जो दवाइयों पे भी, जो अद्वियात पे भी जो है, उस पे भी हम इसको फर्दर लेके जा रहे हैं ताकि ये जो आर्बिट्राज है ये होना जो है वो बंद हो। तो ये हमारा रेगुलर एजेंडा आइटम होगा। बाकी जो आपने बात की है जी, उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट इंशाल्लाह ताला we will address it at the economic diplomacy level. लेकिन अगर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें। छोटी एक चीज ऐड कर दूं ऑन अ लाइटर नोट ही, अगर आप चाहते हैं तो 9 मई वालों के लिए वो पहले डेटा एनालिसिस पहले करवा लेंगे, अगर आप ये चाहते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम फुली कंप्लायंट हैं तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल फोरम्स की, और हम ना सिर्फ कंप्लायंट हैं बल्कि कंप्लायंस के साथ साथ हमारे यहाँ पे लोकली भी जिस कोड से कोई ऑर्डर आता है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और लोकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के मुताबिक होता है।
کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون نہیں ہے. تو جو کمپلائنس ہم نے کی ہے میرا خیال ہے وہ ہر سیکٹر میں, اگر آپ پی آئی او کو دیکھیں جو یورپ کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں, کمپلائنس کی ہے, ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں تو وہ بحال ہوئی ہیں, اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا آگے اس کی پرائیویٹائزیشن میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپلائنس کی ایشوز نہیں ہیں. دنیا بھر میں ملٹری کورٹس کا ایک سسٹم ہے, اور یہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کیسے انشور کیا گیا. نمبر 1 رائٹ ٹو انگیج اے لائر ہے, لائر کے بعد رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریکارڈ ہے, رائٹ ٹو میٹ فیملی ہے, رائٹ ٹو اپیل ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی اپیل ہے, پھر ہائی کورٹ کی ایک اپیل ہے. تو جب یہ سارے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے پروسیسز پورے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کسی کووننٹ کی خلاف ورزی یا وائلیشن نہیں ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپلائنس میں اور ہماری یہاں پہ لاز اور ڈیو پروسیس کے مطابق چیزیں ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں. آؤٹ آف کوشچن آؤٹ آف کوشچن. جی مبارک سر. فائنانس منسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے لاسٹ ویک پریزنٹیشن دیا تھا اور 7.1 جو ٹیکس گیپ کے حوالے سے, اس میں 4.1 دوبارہ بیان کیا ہے سیلز ٹیکس کا حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایک سیکٹر جو ہے اس کی خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگ, اور آج بھی اس کا آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دکھائی, شوگر انڈسٹری جو کہ کہا جاتا تھا کہ انٹچیبل ہے لیکن اس کو ٹچ کیا گیا, اور وہ لیکن وہ جو باقی سیکٹرز ہے جیسے کہ اس کا بھی فگر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہے کہ آئرن اسٹیل, سیمنٹ, بیوریجز وغیرہ کو نہیں ٹچ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا بھی پوٹینشیل بتایا گیا تھا کہ یہاں بھی یہ ایشوز ہے. یہ پارٹ دوسرا سر آپ یہ بتائیں یہ جو فسکل فریم ورک جو آپ پروونسز کے ساتھ سائن کر چکے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی لیجسلیشن کے حوالے سے, باقی چیزیں ہیں اور وہ بھی ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان دا براڈر. اور I'm sorry if I'll take میں آپ کا تھوڑا سا ریفریز کروں. ہسٹوریکلی IMF جو ہے وہ ریفارمس کو ان ریئل ٹائم وہ سپورٹ نہیں کرتے, بیکاز when you start with the reform process تو آٹومیٹکلی آپ کے ریونیو کلیکشن سلو ڈاؤن ہوتی ہے ان دا شارٹ ٹرم, جیسے آپ نے کہا. تو آپ لوگ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ تو آبویس ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں گے, انٹرونشن کریں گے, آپ کی ریونیو کلیکشن سلو ڈاؤن ہوگی, بٹ ان دا لانگ رن وہ آپ کو پے آف کریں گے. لیکن IMF شارٹ میجرز چاہتے ہیں, کوئک ریونیو چاہتے ہیں, تو وہ ہسٹوریکلی پریویس فائنانس منسٹر کوئک میجرز کرتے تھے منتھلی شارٹ فالس کو میٹ کرنے کے. تو اس کو آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جی میں I'll take a first stab at this. آپ کے سوالات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے, پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا چیئرمین FBR نے ہر انڈسٹری میں جا کے ہر سیگمنٹ پہ بتایا تھا ان پٹ آؤٹ پٹ والی جو ساری ڈسکشن ہے. آج صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے, whether all other sectors are undergoing the same governance جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا. تو یہ میں آپ کو اگر اس میں چیئرمین FBR کو ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ ایڈ کر دیں گے. اس میں بڑا ہم کلیئر ہیں کہ اور اسی لیے بات کی گئی انٹیگریشن اور ویلیو چینج اکراس آل سیکٹرز. شوگر کی صرف آپ کو آج ایگزامپل دی گئی. جہاں تک پروونسز کا تعلق ہے, یہ ہم ان کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں. نیشنل فسکل پیکٹ تو سائن ہو گیا ہے, اب ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں آن دا امپلیمنٹیشن. پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے, باقی صوبوں کے ساتھ مشاورت ہماری جاری ہے اور اسی طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں جہاں تک IMF کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال 29% ٹیکس ریونیوز کی گروتھ ہوئی. اس سال obviously is a very ambitious target جو 40% پہ ہم نے کیا. اس میں assumptions تھیں around autonomous growth and was assumptions around policy measures. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلو ڈاؤن نہیں ہے, compared to last year actually increase ہے of the tax revenues compared to last year. Compared to the target ہم we are behind. So آپ کی بات بالکل درست ہے, تو وہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. As far as I am concerned, دیکھیں جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اور جہاں ہم ان کے ساتھ گڈ فیتھ میں بات کریں, ان کو کوئی سرپرائزز نہ دیں, کوئی ایسے کام نہ کریں جو ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اور ہم اس کو نہ کریں اور ان کو پتہ چل جائے. یہ جو سارے میجرز ہم لے رہے ہیں
جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, not in terms of the what and why, but the how part of it. As far as I'm concerned, we are showing extreme good faith under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif. Because ہم کسی ایک چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, اس کے لیے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے میجرز ہیں, کچھ لیجسلیشن کے میجرز ہیں, وہ کریں گے تو ہم آگے اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ رزلٹ لائیں گے. تو میں بہت امید رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ایل ایکچولی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پورے پروگرام پہ وی ول کنٹینیو ود دا پروگرام. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر وہ صرف جو سیکٹرز کے حوالے سے جی سیکٹر, ہاں بالکل. ایسے ہے مبارک صاحب, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. شوگر کا ہم نے آپ کو دکھایا جو 100% امپلیمنٹڈ ہے ایز اٹ از آپریٹڈ. سیمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سولوشن آلریڈی امپلیمنٹڈ تھا پروڈکشن مانیٹرنگ کا, اس کا لیکن ایک پارٹ مسنگ تھا. اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا, اب وہ امپلیمنٹیشن فیز میں چلا گیا. دو دوسرے سیکٹر ہیں ٹیکسٹائل اور بیوریجز. اس کی ہمارا یہاں ایک ڈلیوری یونٹ بنا ہوا ہے, تو انہوں نے آلموسٹ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے. میں نے اس کے 2 ریویو لے چکا ہوں. ابھی ہم کسی وقت نصرت اسٹیٹ اور نصرت سے اپروول لیں گے ڈیزائن کی, اور پھر ہم اس کے بعد اس کی بیسیکلی RFP بنا کے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اس کی ہماری جو ٹائم لائن اپروو کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور صاحب نے, وہ ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں ابھی تک. کہیں ہمیں کچھ آئے گا ٹائم لائن پہ, کیونکہ اٹس سم تھنگ جو ڈیزائن فیز میں کافی زیادہ سوچو بچار, کچھ ہم نے چائنا میں بہت کام ہوا ہے پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر. تو دیر ہیز بن 3 چائنیز کنسلٹنٹ جو ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر, اور وہ ہم جو آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں وی گو ٹو دیم اینڈ دے کم بیک. میں آپ کو بتانے کو بتا سکتا تھا, لیکن وہ پھر ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں صاحب کی ڈائریکشن کی کہ وہ چیزیں دکھائیں جو ہو چکی ہیں. تو جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو 2 مہینوں بعد اس پہ اپڈیٹ دوبارہ دوں. ٹھیک, شہباز رانا صاحب. تھینک یو سر. شاید والے سوال میں 6,900 بلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے پر آگے کو 6 ماہ, اور 5 ماہ کا آپ کا جو پرفارمنس رہی ہے, اور دسمبر کے جو اوور آل آپ کو تقریباً 1715 ارب صرف دسمبر میں کرنا ہے. اور اگر 1% کا ڈسکاؤنٹ بھی آپ لے لیں 1715 میں وہ شام تک شارٹ ہے, 1% کا جو ڈسکاؤنٹ آئی ایم ایف نے دیا ہوا ہے وہ بھی لے لیں تو 1650 ارب روپے آپ کو صرف دسمبر میں کرنا ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو منی بجٹ کی طرف جائیں گے یا آپ ٹارگیٹ فائنل سے کم کروانے کی کوشش کریں گے؟ سیکنڈلی آپ نے اناؤنس کیا تھا اور شاید صاحب نے بھی کیا تھا کہ جو نان فائنانس کی کیٹیگری ہے وہ ہم ختم کر دیں گے لا سے, لیکن آپ نے ختم نہیں کی, کچھ چیزیں آپ نے بند کی. ان چیزوں کو بند کرنے کے بعد ابھی بھی 101 ٹرانزیکشن نان فائنل کر سکتے ہیں. آپ کے ریٹیلرز جو ہیں باقی لوگ ہیں تاکہ نہیں خریدیں گے, گھر نہیں خریدیں گے, خرچ نہیں کریں گے, بٹ لا ابھی بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے نان فائنانس کو کہ وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو سر آپ نے جو فرمایا تھا کہ کیٹیگری ختم ہوگی, اس کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی, کیا شیڈول نہیں دیا جائے گا, وہ کیوں؟ میں سر دوسرے کو میں کرتا ہوں, پہلا دوسرے سے شروع کر لیں. کریں. یہ شہباز صاحب پہلی بات یہ دیکھیں کیا ہے نان فائلر کیا تھا, ہم کرنے کی کوشش کر, یہ فائلر نان فائلر یہ ساری بحث ہے کیا, یہ انکم ٹیکس کو درست کلیکٹ کرنے کی کوشش ہے. جب آپ نے فائلرز کے علاوہ نان فائلر کی کیٹیگری بنائی تھی وہ بھی اس لیے تھی کہ ہم انکم ٹیکس درست نہیں کلیکٹ کر پاتے تھے. ہم نے کہا چلے جو بندہ فائل نہیں کر رہا ٹیکس ریٹرن اس سے ہائر ریٹ لے, دیٹ واز دا ہول تھنگ, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا جو لوگ وہ اسپینڈنگ کرتے ہیں جن کے پاس واقعی پیسہ ہے, جیسے گاڑی خریدتے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں, فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہم نے وہ کیٹیگریز بنا دی کہ اس میں آئندہ ہو ہی نہیں سکتی انویسٹمنٹ. اچھا جب ہو ہی نہیں سکتی نان فائلر کی, دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 2 شرطیں ہونا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی فائلر اینڈ یو ہیو ٹو بی ایلیجیبل. فائلر از اے نیسیسری کنڈیشن, ایلیجیبلٹی از دا سفیشینسی کنڈیشن, بوتھ ہیو ٹو بی میٹ. تو یہ بات درست ہے شہباز صاحب کی کہ وہ ہم نے ایسے کاغذ پہ لکھا نہیں کہ وہ نان فائلر ختم ہو گئے, لیکن وہ انفریکچوئس ہو گیا جب وہ کر ہی نہیں سکتا ان ایکٹیویٹیز میں. ہاں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی رہیں گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بہت شروع میں سلائڈ دکھائی تھی نا 95% آف دا پاپولیشن, جس سے صرف کوئی 140 ارب سے کم ڈیو ہے, میں آنیسٹلی ان سب کی ریٹرنیں نہیں لینا چاہتا. یہ 95% وہ جنک فائلز ہیں. ہمارے پاس آلریڈی آپ کو پتا ہے جنک ریٹرن کتنی آتی ہے. پیسے آپ کے ہیں ہی 5% کے پاس, اور 5% وہی ہیں جو گاڑیاں بھی خریدتے ہیں, پلاٹ بھی خریدتے ہیں, وہی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے لسٹ کی ہے. باقی یہ جو 95% ہم نے تو نے کہا ہے کہ 800 cc تک گاڑی خریدیں تو فائلر ہونا ضروری نہیں ہے.
हमने ये भी कहा कि मोटरसाइकिल लेना है तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, रिक्शा लेना है, नहीं है। आसान अकाउंट खोल आसान अकाउंट खोल सकते आसान। हैं। So there is a large universe जिसको एक्चुअली हमने फाइलर नॉन फाइलर की बहस से बाहर कर दिया है। तो टेक्निकली शहबाज साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त है, मैं वैसे भी उनसे कंट्रोडिक्ट करते हुए डरता हूँ लेकिन वो जो उसकी स्पिरिट थी जो हमने कहा था वो इंशाल्लाह फुलफिल हो जाए। नहीं, बाकी जो चीज ये जी अभी जब मिशन आएगा, एज आई सेड कि हम गुड फेथ में जो कुछ हमारे से हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वाइडनिंग, ब्रॉडनिंग, डीपनिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट टू द टारगेट। वो जब मिशन आएगा हम उनके साथ इंशाल्लाह गुड फेथ में डिस्कशन करेंगे जी। शकील साहब समाज ऐसा ही होगा कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ सर, हो सकता ऐसा है नहीं लगेगा कि आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिविलाइजेशन का पूरा प्लान अभी तक तैयार किया है, उससे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो कि बुनियादी आपका एक था प्लान, उसके तो अगर कोई जगह अभी तक इस्लामाबाद मेलबर्न मेन सेंटर है जहाँ पे एक इशू हो रही है, बड़े बड़े जो हैं जितने भी हैं ये वन के रिटेलर्स वो सारे ही काम कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? इस्लामाबाद के अंदर तो अपना पहले कानून आप स्टैब्लिश करें, उसकी बाद में बात करें। और दूसरा ये कि आपने एक प्लान तैयार किया था वहाँ पाकिस्तान, वो क्यों पोस्टपोन हो रहा है सर? 5 साल का प्लान था, क्या रीजन है उसका, क्या रीजन जिस वजह से मैंने बताया ठीक है जी। आप POS POS का बता दीजिए। अच्छा पीओएस पे पहली बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हमारे को 32,000 हमारे दो इश्यूज आ रहे हैं पीओएस पे। एक तो ये है कि हमारे रफली 32,000 आउटलेट्स हैं, इज दैट द करेक्ट नंबर जो इस वक्त पीओएस के सिस्टम में है, और कुछ हैं जो नहीं है, जिसका आपने कहा भी है, जिक्र भी किया है। हमारी फील्ड एनफोर्समेंट कैपेसिटी हैज बीन ऑलवेज लिमिटेड, पर्टिकुलरली हमारे लोग ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं है फील्ड में, आपके इल्म में ये बात, मूवमेंट ही नहीं थी। तो अभी हमने मोबिलिटी वगैरह भी अप्रूव करवाई है, गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल व्हीकल्स वगैरह भी दिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च से हमारी जो फील्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो एनहांस होगी। वील हैव मोर ऑडिटर्स ऑन द बोर्ड, मोर मैन बेसिकली वर्कफोर्स विद आवर ऑफिसर्स, एंड वील हैव मोर मोबाइल यूनिट्स जो इस पे काम करेंगे। ये वाकई दुरुस्त है, इसमें है। एक हमने स्कीम उसके लिए लॉन्च की थी, उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज बीच में सॉफ्टवेयर के शायद आए हुए हैं, लेकिन वो अब अनकरीब हम उसे अपग्रेड भी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और थोड़ा सा उसे एक्सपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन जनरली आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि रिटेलर साइड पे पीओएस स्कीम उस तरह जो कामयाबी से मिलनी चाहिए तो नहीं मिली। इसके ऊपर काम सेपरेटली हो रहा है, बट आई टेल यू रिटेलर इज अ हार्ड नट टू क्रैक। और But having said that, जी, we have very